نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ حیدرآباد دکن کے مشہور و معروف دینی ادارے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس کی 51ویں نشست ہے۔ نماز کے مختلف مسائل کے متعلق حدیث نمبر 682۔ حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني یونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس۔ قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء قال مروه فيصلي فعاودته قال مروه فيصلي إن كنا صواحب يوسف۔ تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یحییٰ بن سلیمان نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو ابن وہب نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھ کو یونس نے ابن شہاب سے یہ حدیث بیان کی، وہ حمزہ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو خبر دی اپنے والد سے۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری اور تکلیف بڑھ گئی تو آپ سے کہا گیا، عرض کیا گیا نماز کے متعلق، یعنی نماز کے لیے کس کو آگے بڑھانا چاہیے اس کے متعلق آپ سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل آدمی ہے، رقیق القلب ہے، جب وہ قرآن پڑھیں گے تلاوت کرتے ہیں تو ان پر بکا یعنی رونے کی کیفیت غالب آ جاتی ہے، وہ روتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مرو، حضرت ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ دوبارہ حضرت عائشہ نے یہی سوال کیا، یہی بات انہوں نے کہی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو۔ باب من قام الی جنب الامام لعلۃ، یہ بیان ہے کہ جو شخص کسی سبب کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے امام کے پہلو میں کھڑا ہو، یعنی امام کے بازو اگر کھڑا ہو۔ اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی سبب یا کسی عارضے کی وجہ سے نمازیوں میں سے کوئی شخص امام کے پہلو میں کھڑا ہو تو یہ جائز ہے، یعنی امام کے بازو۔ ایک سبب عارض اس حدیث میں مذکور ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اثناء نماز میں تشریف لے آئے، یعنی نماز کے دوران۔ دوسرا سبب عارض یہ ہے کہ جگہ تنگ ہو اور امام کے لیے اگلی صف میں کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہو۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ مقتدی ایک ہی ہو، جیسے کہ تہجد کی نماز میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب کھڑے تھے۔ حدیث نمبر 683۔ حدثنا زکریا بن یحییٰ قال حدثنا ابن نمیر قال اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر ان يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم۔ قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس یصلون بصلاة ابی بکر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ ہمیں زکریا بن یحییٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن نمیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہشام بن عروہ نے خبر دی اپنے والد گرامی سے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیماری کی حالت میں، بیماری کے دنوں میں لوگوں کو نماز پڑھانے کا آپ نے حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نماز پڑھاتے تھے۔ قال عروہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کچھ بحالی محسوس کی، فخرج، تو آپ اپنے حجرے مبارکہ سے نکلے، بس اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، بس آپ نے اشارہ کیا کہ تم اسی طرح رہو۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو بیٹھ گئے، ان کے پہلو میں بیٹھ گئے، بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے، اور لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے ساتھ ان کی تکبیرات پر نماز پڑھ رہے تھے۔ باب من دخل لیؤم الناس فجاء الامام الاول فتأخر الاول او لم يتأخر جازت صلاته، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے داخل ہو، پھر پہلا امام اصل امام آ گیا، تب امام پیچھے ہٹے یا نہ ہٹے، نماز جائز ہے۔ اس عنوان میں امام اول سے مراد ہے جو اصل امام ہو اور نماز پڑھانے کے لیے مقرر ہو، اور بعد میں جو امام اول ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد وہ امام ہے جو کسی عارضے کی وجہ سے نماز پڑھا رہا ہے۔ حدیث نمبر 684۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حزام بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابي بكر فقال اتصلي للناس فاقيم قال نعم فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس والتصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا مرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء۔ حدیث نمبر 684۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ابو حازم بن دینار سے، وہ سہل بن سعد الساعدی سے، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام قبیلہ بنی عمرو بن عوف کی طرف ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئے، پس نماز کا وقت آ گیا، پھر مؤذن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بس انہوں نے کہا کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ تو میں نماز کی اقامت کہوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے،
تشریف لے آئے اور لوگ اس وقت نماز پڑھنے میں مشغول تھے، نماز میں مصروف تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آئے، حتیٰ کہ پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ بس لوگوں نے تالیاں بجائیں اور حضرت ابوبکر نماز میں ادھر ادھر التفات نہیں کرتے تھے۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائی تو انہوں نے توجہ کی، بس انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی جگہ ٹھہرے رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہو گئے، حتیٰ کہ صف کے برابر کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر امامت فرمائی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے ابوبکر، تم کو اپنی جگہ برقرار رہنے سے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تمہیں نماز پڑھاتے رہنے کا حکم دیا تھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عرض کیا، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں نے تم کو بہت زیادہ تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا ہے؟ جس شخص کی نماز میں کوئی امر پیش آ جائے، کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ سبحان اللہ کہیں۔ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف التفات کیا جائے گا۔ تالیاں بجانا صرف عورتوں کے لیے ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب بیان کیا گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرما رہے ہیں کہ اے ابوبکر، اشارے سے آپ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہو اور نماز مکمل کرو، نماز پڑھاؤ، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے، مصلی چھوڑ دی اور پیچھے کی صف میں آگے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی تکمیل فرمائیں۔ جب نماز کی تکمیل کے بعد، نماز سے فراغت کے بعد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا کہ اے ابوبکر، جب میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ تم اپنی جگہ ٹھہر کر مصلی پر کھڑے ہو کر نماز مکمل کرو، تو تم کو اس حکم پر عمل کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ یعنی اس حدیث پاک میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب بتایا گیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت اور محبت کا انہوں نے اظہار فرمایا۔ تو یہ ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے نبی کی تعظیم بے حد ضروری ہے، اور نبی کی تعظیم کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاہے کوئی بھی مقام ہو، جب نبی کی بات آ جائے، نبی کی تعظیم کا معاملہ اگر ہو، تو بندہ مومن کی پہچان یہی ہے، ایمان والے کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہر حال میں نبی کا ادب کرتا ہے، نبی کی تعظیم کرتا ہے اور نبی سے سچی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنی عمرو بن عوف کی طرف گئے۔ یہ لوگ مالک بن اوس کی اولاد سے تھے اور یہ قباء میں رہتے تھے۔ انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور بنو عمرو بن عوف اوس کی شاخ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جانے کا سبب یہ تھا کہ اہل قباء آپس میں لڑ پڑے تھے، یعنی ان میں اختلافات چل رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پتھر مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چلو ہم ان کے درمیان صلح کرائیں۔ امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ آپ ظہر کی اذان کے بعد وہاں گئے تھے، اور امام ابو داؤد نے اس طرح روایت کیا ہے۔
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو عمرو بن عوف کے درمیان لڑائی ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ ظہر کے بعد ان کے درمیان صلح کرانے گئے۔ پس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے فرمایا اگر عصر کی نماز کا وقت آ جائے اور میں تمہارے پاس نہ آؤں تو پھر ابو بکر کو حکم دینا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پس جب عصر کا وقت آ گیا تو حضرت بلال نے اذان دی، پھر اقامت کہی، پھر حضرت ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہا، سو انہوں نے نماز پڑھائی۔ اب یہاں پر اور ایک مسئلہ ہے کہ نماز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ کیوں بلند کیے تھے؟ اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے دونوں ہاتھ بلند کیا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نماز پڑھاتے رہنے نماز جاری رکھنے کا حکم دیا۔ اس کی تفصیل امام احمد کی اس روایت میں ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم نے اپنے دونوں ہاتھ کیوں بلند کیے تھے؟ اور جب میں نے تمہاری طرف اشارہ کیا تھا کہ اسی جگہ قائم رہو تو تمہیں کس چیز نے منع کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس لیے بلند کیے کہ میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے مجھے اسی جگہ قائم رہنے کا اشارہ کیا، اور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائیں۔ دونوں فریقوں کے درمیان صلح کرانا، ایک نماز کو دو اماموں کا پڑھانا، اور امام مسجد میں وقت پر موجود نہ ہو تو دوسرے کا نماز پڑھا دینا۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی 885 ہجری لکھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ہاں صلح کرانے تشریف لے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا چاہیے اور فتنے کے تمام چیزوں کو جڑ پیٹ سے ختم کر دینا چاہیے، اور تمام مسلمانوں کو ایک بات پر متفق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی امت مسلمہ اور مسلمانوں کے جتنے طبقات ہیں سب میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سربراہ ملک کو چاہیے کہ عوام کی اصلاح کرنے کے لیے وہ خود سعی کرے، اور یہ چیز امام کی مصلحت پر مقدم ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امام چھوڑ کر امت کی اصلاح کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز عصر کا کچھ حصہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے اور باقی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک نماز کو دو اماموں کی اقتداء میں پڑھنا جائز ہے۔ اسی حدیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے امام نماز کے دوران کسی کو اپنا خلیفہ بنا کر نماز سے نکل جائے تو یہ جائز ہے۔ غیر مقلدین کا اس میں اختلاف ہے اور ان کا مسلک اس حدیث سے باطل ہے۔ نمازوں کا جو امام مقرر ہو، اگر کسی وجہ سے وہ نماز کے وقت موجود نہ ہو تو نمازیوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی اہل شخص کو امام بنا کر اس کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں، بشرطے کہ اس میں فتنہ نہ ہو۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر تشریف نہیں لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا وہ نماز پڑھا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر امامت فرمائی۔ امام ابن عبد البر نے کہا کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ نماز میں آپ کی تعظیم کی جائے اور آپ کے آنے کے بعد کوئی اور شخص نماز نہ پڑھائے۔ اگر مسجد کے امام کے علاوہ کوئی اور شخص نماز پڑھا رہا ہو اور اثناء نماز یعنی نماز کے دوران مسجد کا امام آ جائے تو اس کی تعظیم کے لیے نماز کے دوران اس امام کا پیچھے ہٹنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حالت نماز میں کسی اور شخص کی تعظیم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عین حالت نماز میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا تھا کہ اگر میں نماز کے وقت پر نہ آؤں تو ابو بکر کو حکم دینا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔
اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے افضل تھے، اور وہی آپ کے نزدیک امامت اور خلافت کے لائق تھے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حالت نماز میں کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے متعلق ائمہ کرام کی کیا رائے ہے اور علماء کا کیا قول ہے اس میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ وہ نماز کو جاری رکھیں، نماز پڑھاتے رہیں، تو انہوں نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا جائز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، لیکن جب کسی شخص نے الحمدللہ کہہ کر کسی کو جواب دینے کا ارادہ کیا تو اس کی نماز کے فاسد ہونے کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ اور المحیط میں مذکور ہے کہ کسی شخص کو چھینک آ جائے اور اس نے دل میں الحمدللہ کہا اور زبان کو حرکت نہیں دی تو امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر اس نے زبان کو حرکت دی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی زبان سے اگر الحمدللہ کہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام کو لقمہ دینا جائز ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نماز میں کوئی امر پیش آئے تو وہ سبحان اللہ کہے، کیونکہ یہ تعلیم اور تلقین ہے۔ امام مالک نے کہا ہے کہ جس شخص نے نماز میں اپنی خوشی کی خبر دینے کے لیے الحمدللہ کہا تو اس سے اس کی نماز میں کوئی ضرر نہیں ہوگا، اور ابن القاسم نے کہا کہ جس نے مصیبت کی خبر دینے کے لیے نماز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا یا کسی کی خبر دینے کے لیے، کسی بات کی خبر دینے کے لیے کہا الحمدللہ علی کل حال، تو اس کی نماز جائز ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جب نمازی کو یہ خطرہ ہو کہ نابینا کنویں میں گر جائے گا یا سانپ پر اس کا پیر پڑ جائے گا تو اس کو متنبہ کرنے کے لیے وہ سبحان اللہ کہے تو یہ جائز ہے۔ فقہاء احناف کے نزدیک ان تمام صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ جب لوگوں نے بکثرت تالیاں بجائیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر دیکھا۔ جمہور فقہاء نے کہا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر معمولی سا التفات کیا جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، یعنی چہرہ موڑے بغیر دائیں یا بائیں جانب صرف آنکھ کے اشارے سے آنکھ پھیر کر اگر دائیں یا بائیں جانب اگر دیکھ لیں تھوڑا سا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جمہور فقہاء نے کہا کہ اگر نماز میں ادھر ادھر معمولی سا التفات کیا جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور یہ اس صورت میں ہے جب ضرورت کے موقع پر التفات کیا جائے، اور بلا ضرورت ادھر ادھر نماز میں التفات کرنا ممنوع ہے۔ حدیث میں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن ابی شیبہ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں دیکھا کہ لوگ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگ آسمان کی طرف نظریں اٹھانے سے باز آ جائیں ورنہ ان کی طرف ان کی آنکھیں واپس نہیں لوٹے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں نظریں اوپر اٹھاتے ہیں، پھر اس میں سختی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بصارت سلب کر لی جائے گی۔ ضرورت کے موقع پر نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہے۔ سہل بن حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ صبح کی نماز کے لیے تثویب کی گئی، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ گھاٹی کی طرف مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ امام ابو داؤد نے کہا آپ نے رات کو ایک گھوڑے سوار کو گھاٹی کی طرف حفاظت کے لیے بھیجا تھا، آپ اس کو مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں بائیں مڑ کر دیکھتے تھے اور اپنی گردن کو پیچھے موڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ اب اور ایک مسئلہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز میں امام اگر کسی کو اپنا خلیفہ بنائے
تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا کہ جب نماز میں امام کو کوئی عذر پیش آ جائے تو وہ کسی کو اپنا خلیفہ بنا کر نماز سے باہر نکل سکتا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حسن بصری، حضرت علقمہ النخعی اور سفیان ثوری سے اسی طرح مروی ہے، اور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد اور ایک قول کے مطابق امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور ایک مسئلہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا امام کے لیے صفوں کے درمیان سے گزرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ عمل قلیل سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ اس حدیث میں امام کے لیے صفوں کے درمیان سے اگلی صف میں پہنچنے کا جواز ہے اور دوسروں کے لیے مکروہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ آپ میرے حکم دینے کے باوجود نماز پڑھانے پر برقرار کیوں نہیں رہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اگر تابع امیر کے کسی حکم پر عمل نہ کرے تو اس کو زجر و توبیخ کرنے سے پہلے اس کے عمل نہ کرنے کا سبب معلوم کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے پچھلی صف میں آ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل قلیل مفسد صلاۃ نہیں ہے، یعنی نماز کو فاسد نہیں کرتا، یعنی تھوڑا سا عمل قلیل کا مطلب تھوڑا عمل، یہ نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی چھوڑ کر پیچھے کی صف میں آ گئے تو یہ عمل قلیل ہے، اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز نہیں ٹوٹتی، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دین میں وجاہت عطا فرمانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر شکر ادا کیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امامت کو قبول فرما لیا۔ ادب کا حکم پر مقدم ہونا، یعنی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نماز کی حالت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرما رہے تھے کہ مصلی پر کھڑے رہو اور نماز کو مکمل کرو، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی چھوڑ دیے، پچھلی صف میں آ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ تو اس حدیث میں مذکور ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرانا ادب کے خلاف تھا، یعنی حضور کی موجودگی میں نماز پڑھانا ان کے پاس ادب کے خلاف تھا، اس لیے انہوں نے آپ کے ادب کو آپ کے حکم پر مقدم کیا۔ ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے، دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی بات ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کو ترجیح دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کے پاس ادب کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی اہل ایمان اور صالحین کے پاس اور اہل اللہ کے پاس، اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کے پاس ادب کی بڑی اہمیت۔ تو یعنی جتنا زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کریں گے، ایمان اتنا ہی زیادہ سلامت رہے گا اور مضبوط ہوگا، کامل ہوگا، اور اللہ کے پاس ایمان والوں کے درجات بلند ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ادب والوں کی اللہ نے تعریف فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، یعنی اونچی نہیں کرتے، آواز دھیمی رکھتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے ادب کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں کو ہم تقوی عطا کر دی۔ تو اس آیت سے ایک بات معلوم ہوئی کہ تقوی دو قسم کا ہے، ایک ظاہری تقوی، ایک باطنی تقوی، ایک جسمانی تقوی ہے، ایک بدنی تقوی ہے، ایک دل کا تقوی ہے۔ تو پوری شریعت یہ ظاہری تقوی ہے، اور نبی کا ادب یہ دل کا تقوی ہے،
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جو لوگ آواز پست کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، آواز اونچی کر کے بات نہیں کرتے، آواز دھیمے رکھتے ہیں، نبی کی آواز کا جو ادب کرے اللہ فرما رہا ہے ہم ان کی مغفرت کریں۔ آواز یہ نبی نہیں ہے، نبی کی ایک صفت ہے، نبی کی ایک نسبت ہے، یعنی نبی تو نبی ہے، نبی کی نسبت کا بھی جو ادب کرے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو متقی بنا دی، ان کے دلوں کو ہم چن لی، ہائے 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 ہائے۔ یعنی دل سے وہ متقی ہے، ایسا نہیں کہ ظاہری متقی ہے، یہ نہیں۔ مغفرت کا دار و مدار اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں۔ دیکھیے اب تقوی کے بعد اللہ تعالیٰ کیا لا رہا ہے یہاں پر؟ مغفرت کا ذکر لا رہا ہے۔ کون سا تقوی ہے وہ؟ دل کا تقوی۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ ظاہری تقوی ہے، اور باطنی تقوی کیا ہے؟ نبی کا ادب۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس کے دل میں تقوی ہوگا، یعنی نبی کا ادب ہوگا، تو ہم اس کی مغفرت کر دیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے نبی کی آواز کا جو آواز کی جو تعظیم کی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بات کرنے کے آداب کو جو بجا لائے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کی مغفرت کر دیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ تو سورہ حجرات کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں ادب کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر بارگاہ رسالت، حضور کی ذات کا بھی ادب کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا، ہر نسبت کا ادب مومن پر لازم ہے، یعنی نبی کی کسی بھی صفت کو عام لوگوں کی صفت کی طرح نہ کرے، ہر چیز میں نبی کے ادب کو مقدم رکھے۔ مثال کے طور پہ نبی کی رسالت کو عام رسولوں کی طرح نہ سمجھے، یعنی نبی رسول ہے لیکن دوسرے رسولوں کی طرح نہیں ہے، آپ سب میں ممتاز ہیں۔ اور اسی طرح نبی بشر ہے تو عام بشر کی طرح نبی کو نہ سمجھیں، بے مثال بشر ہے، یعنی نبی کی کسی بھی نسبت میں نقص نکالنا یہ ادب کے خلاف ہے، یعنی اس کو اگر کوئی شخص معمولی سمجھ رہا ہے تو کافر قرار دیا جائے گا علماء کے پاس۔ اللہ نبی کی کسی بھی نسبت کے متعلق نبی کے شہر کو بھی بے مثال سمجھنا چاہیے، نبی کے دولت گدھے کو یعنی حجرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ ہو، یا مسجد نبوی ہو، یا شہر مدینہ ہو، یا حضور کا لباس مبارک ہو، یا منہ مبارک ہو، یا نالین شریفین ہو، یا اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، حضور کے خاندان کو عام خاندان کی طرح نہ سمجھیں، حضور کے رشتہ داروں کو عام لوگوں کی طرح نہ سمجھیں، یعنی ان کا ادب بھی، اہل بیت کا ادب بھی بندے مومن کے لیے لازم ہے، ان کی محبت، ان کا ادب۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، حضور کے تمام صفات، تمام اداؤں کو، حضور کی تمام نسبتوں کو بے مثال اور سب سے اعلیٰ سمجھیں، یعنی تقابل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تقابل کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا، اور دنیا میں کسی بھی چیز کا تقابل، کسی بھی مخلوق کا یا کسی بھی چیز کا تقابل حضور کی ذات سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضور بے مثل اور بے مثال ہے۔ تو یہی عقیدہ اس حدیث پاک میں ہم کو دیا گیا ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں آپ پیچھے ہٹ گئے، اور حضور کا حکم ہو رہا ہے کہ اے ابو بکر تم مصلی پر کھڑے رہو اور نماز کو مکمل کرو، لیکن آپ پیچھے ہٹ گئے۔ تو یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس عمل سے بتا دیے کہ جس محفل میں حضور ہو، حضور کی موجودگی میں کوئی اور امام نہیں بن سکتا۔ تو ادب دیکھیے حالت نماز میں، یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، کوئی عام محفل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ نماز تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے، اور نماز میں جیسی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور جتنا التفات ہوتا ہے کسی اور عبادت میں نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں آپ کدھر بھی دیکھ سکتے ہیں، دائیں جانب دیکھ سکتے ہیں، بائیں جانب دیکھ سکتے ہیں، روزے کی حالت میں بات کر سکتے ہیں، طواف کے دوران آپ کسی بھی سمت دیکھ سکتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے دوران پڑھتے کسی بھی سمت دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسی طرح آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے وقت بات کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے، دائیں جانب دیکھ سکتے ہیں، بائیں جانب دیکھ سکتے ہیں، قبلے کی طرف رخ ہونا شرط نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن نماز کے دوران جب اللہ اکبر گئے تو نماز مکمل کرنے تک دائیں جانب بھی نہیں دیکھ سکتے، بائیں جانب بھی نہیں دیکھ سکتے،
قبلے کی طرف سے توجہ نہیں ہٹا سکتے اور کسی انسان سے بات بھی نہیں کر سکتے اور اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، لیکن کیونکہ یہ عبادت ڈائریکٹ اللہ کی طرف انسان کو متوجہ کر دی ہے، تو یعنی نماز میں ہر چیز چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے، دنیا کی ہر چیز چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا، حتیٰ کہ اگر کوئی چھینکے تو الحمدللہ بھی کہنے کا حکم نہیں ہے نماز کی حالت میں۔ تو یعنی وہ نماز، وہ عبادت جس میں پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت ہے نماز، لیکن اس میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ادب کر رہے ہیں، تو بتا دیے کہ نبی کے ادب کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات! تو یہ نقطہ اگر لوگ سمجھ جائیں تو عقیدہ بہت سارے لوگوں کا صحیح ہو جائے گا کہ دیکھیے نماز کی حالت میں بھی نبی کا ادب واجب ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شان رسالت کا معاملہ کیا ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف نبی کے خیال سے نماز چھوٹ جاتی، نعوذ باللہ، تو ان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ صحابہ تو نبی کو دیکھ رہے ہیں، نبی کی طرف پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، تو ان کی نماز نہیں ٹوٹی، اور ادب کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کی روح اور ایمان کی روح حضور کا ادب ہے۔ ادب کے بغیر اگر کوئی عبادت کرے گا تو اس کی عبادت ناقابل قبول ہے۔ تو یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش کر کے یہی بتانا چاہتے ہیں، اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ دے رہے ہیں۔ امام بخاری کو اکثر لوگ دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، خود ان کی طرف منسوب کر لیتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت الجماعت کا عقیدہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی، یعنی ادب والی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نبی کا ادب نہیں ہے، وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو نبی کا ادب یہ تمہارا عقیدہ ہے اور نماز یہ تمہارا عمل ہے، تو عمل سے پہلے عقیدے کو درست کر لو، نبی کے ادب کو اختیار کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے باوجود بھی آپ کا ادب کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اپنے ایمان کی بنیاد ہی وہ لوگ ادب پہ رکھے تھے، یعنی اگر ادب نہ ہو تو صحابہ اس کو مومن ہی تصور نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! صحابہ کا جو ایمان ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے۔ تو صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ صرف کلمہ پڑھ لینا یہ ایمان نہیں ہے، نبی کا ادب یہ ایمان ہے، کیونکہ اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کلمہ پڑھ رہے تھے لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر، اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا ایمان والے کیوں نہیں ہیں وہ لوگ؟ کیونکہ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں، دل میں ان کے ایمان نہیں۔ شان رسالت کو ماننا یہ ایمان ہے، جیسا صحابہ ایمان لاتے۔ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ صحابہ عقیدے کی بنیاد، ایمان کی بنیاد ان کے پاس ادب پر تھی، یعنی ادب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب کو ہی وہ ایمان سمجھتے تھے، اس کے بغیر ان کے پاس ایمان کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ادب کا حکم پر مقدم ہونا، اس چیز کو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو یہ حکم دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو، لیکن حضرت ابو بکر کے نزدیک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کرنا ادب کے خلاف تھا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے بڑھ کر نماز پڑھانا یہ ان کے پاس ادب کے خلاف تھا، اس لیے انہوں نے
آپ کے ادب کو آپ کے حکم پر مقدم کیا۔ اسی طرح اب آپ دیکھیے، اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، برابری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں، امتی بھی بشر ہے، نعوذ باللہ۔ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کو یہ حکم دے رہے ہیں، صدیق اکبر کو، کہ مصلی پر کھڑے رہو، لیکن وہ مصلی پر ٹھہرنا یا حضور کے بازو ٹھہرنا برابری تو بہت دور کی بات ہے، پیچھے ہٹ کے ٹھہر گیا، پیچھے کی صف۔ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھا رہے ہیں یا اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ لوگ نبی کے برابر یا نبی کے آگے نہیں ٹھہر رہے ہیں بلکہ پیچھے ٹھہر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی اور نبی کی شان کو سمجھ نہیں سکتا، نبی کے مقام۔ بے شک۔ اور صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی تو نبی ہے، نبی کی ایک نسبت کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے۔ جیسے ایک اور روایت ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے، وضو کا پانی حضور کے اعضاء سے جب ٹپکتا، چہرے سے یا ہاتھ سے، تو صحابہ وہ پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اپنے چہروں پر، اپنے جسم پر مل لیتے، اور جس کو نہیں ملتا، جس کو ملا ہے، وہ ان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مل لیتے۔ تو اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، نبی تو نبی ہے، صحابہ یہ بتا رہے ہیں اپنے عمل سے کہ نبی تو نبی ہے، نبی کے جسم سے، نبی کے اعضائے وضو سے، چہرے اور ہاتھ سے جو پانی مس ہو گیا، ٹچ ہو گیا، وہ پانی بھی صحابہ سے افضل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے۔ نبی کی برابری یا مساوات کا کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ صحابہ یہ عقیدہ دے رہے ہیں۔ صرف یہ کہنا کہ نبی بشر ہے، یقیناً نبی بشر ہے، لیکن بشریت بھی فرشتوں کی نورانیت سے لاکھ درجہ بہتر۔ فرشتوں کا نورانی پن ایک طرف ہے، لیکن نبی کی بشریت جبرائیل علیہ السلام کی نورانیت سے افضل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی بشریت بھی ایسی ہے کہ فرشتے اس بشریت پر ناز کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضور کی بشریت کو بھی بے مثال بنایا، بے شک۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ بے مثال بنایا۔ تو صحابہ کا عقیدہ یہی تھا، برابری کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ دیکھیے نبی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نبی اور امتی کبھی برابر ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی امتی تو بہت دور کی بات ہے، امتی برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ چاندنی رات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے پوچھا ستاروں کو دیکھ کر کہ یا رسول اللہ اتنے ستارے جو آسمان میں، کیا اتنے نیکیاں کسی کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کے اتنے نیکیاں ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمر کی تمام نیکیاں ابوبکر کی ایک نیکی کے برابر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے دو بھی صحابی ہیں، حضرت ابوبکر بھی صحابی، حضرت عمر فاروق بھی صحابی، لیکن دونوں کی نیکیاں برابر نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دونوں کو درجہ برابر نہیں، زمانہ ایک ہے، دونوں بھی صحابی ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ارے جب صحابی برابر نہیں ہے، امتی برابر نہیں ہے، تو امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا؟ بے شک بے شک۔ ظاہری عمل یا زندگی کے کتنے سال ہے اس کو بنیاد نہیں بنانا ہے بھائی۔ نبی کی عمل کی جو کوالٹی ہے، جو معیار ہے، پوری دنیا مل کر بھی اس معیار پہ نہیں اتر سکتی۔ ہائے 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 ہائے۔ نبی کے جو کمالات ہیں، نبی کا جو اخلاص ہے، نبی کا جو مقام ہے، اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح جب حدیبیہ میں صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اب آپ دیکھیے صحابہ جو ادب کرتے تھے، اس میں یہ لکھا گیا، مکے کے کفار آ گئے اور ایک معاہدہ ہوا، اگریمنٹ تیار کیا گیا۔ تو جب وہ لکھنے کی بات آئی
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ لکھو ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی۔ جب آپ لکھ دیا محمد رسول اللہ لکھے تو کفار مکہ کہنے لگے کہ محمد ابن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ کا لفظ نکال دو، مٹا دو، کیونکہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو آپ سے جھگڑا ہی نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر دور میں جو جھگڑا ہوا شان خداوندی پہ کہیں نہیں ہوا، شان رسالت پہ ہوا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت آپ دنیا میں کسی بھی مذہب کے لوگوں کے پاس جائیے، خدا کا کوئی انکار ہی نہیں کرا، ماننے کا انداز الگ ہوں گا، بھائی لفظ خدا سے کوئی جھگڑا ہی نہیں کر رہا، اختلاف کہاں پہ آ رہا؟ شان رسالت کو ماننے میں آ رہا۔ تو کفار جو انکار کرتے تھے شان رسالت کا انکار کرتے تھے، تو حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تحریر فرمائے تھے محمد رسول اللہ۔ حضور نے کہا کہ اے علی رسول اللہ کا لفظ نکال دو، اس سے مٹا دو۔ تو آپ نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں شان رسالت مٹانے والوں میں سے نہیں ہوں، شان رسالت کا پرچار کرنے والوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے صحابہ کا ادب دیکھیے، اب آئے آئے آئے، حضور حکم دے رہے ہیں یہ لفظ نکال کے ابن عبداللہ لکھ دو، لیکن صحابہ کا ایمان یہ گوارا نہیں کیا۔ پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے نام کو کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکتوب لے کر یہ لکھ دیا، یہ وہ تحریر ہے جس پہ محمد بن عبداللہ نے صلح کی۔ دیکھیے صحابہ کا ادب کیا ہے، ہر چیز گوارا ہے صحابہ کو، لیکن شان رسالت کے خلاف ایک لفظ کہنا یا لکھنا یا شان رسالت کو مٹانا یہ کوئی گوارا نہیں۔ تو صحابہ کے ایمان کی پہچان بتائے گی۔ یہ واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ نجات کا دار و مدار، آخرت میں جنت کے حصول کا دار و مدار عقیدے کی درستگی پر، عملی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے، لیکن اگر عقیدے میں اگر بگاڑ ہو، عقیدے میں اگر خرابی ہو، عقیدہ اگر غلط ہو تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ایمان کی پہچان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ادب اور تعظیم کو بجا لانے سے ہی ایمان ہے۔ جس کے دل میں تعظیم نہیں ہے، ادب نہیں ہے، تو گویا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ پہچان بتا دی گئی صحابہ کرام۔ اب دیکھیے یہ واقعہ حضرت علی مولا کائنات کا واقعہ ہے ادب کا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ۔ تو اب یہ گویا کہ پیغام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ذریعے، اس حدیث کو لا کر آپ پہچان بتا دی کہ سچے ایمان والے کون ہیں۔ صرف عمل کو دیکھ کر بعض لوگ جو بھولے بھالے مسلمان ہیں، بعض فرقوں کے کثرت اعمال کو دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، دیکھو بھائی وہ لوگ نیکیوں کی طرف بلا رہے ہیں، اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، بھائی یہ دیکھو نبی کا ادب ہے نہیں ہے ان کے دل میں۔ عملی کوتاہی کو اللہ معاف فرمائے گا، لیکن جس کے دل میں نبی کا ادب نہ ہو وہ تو جہنمی ہے۔ بے شک۔ حتیٰ کہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا، فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ گستاخیوں کو اور گستاخ کو آپ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ ایک گستاخ کے سر کو آپ نے قلم کر دیا، یعنی اس کی گردن آپ نے اڑا دی، تو معلوم کیا ہوا صحابہ کے پاس یعنی بے ادب اور گستاخ کو کافر ہی سمجھا جاتا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ معلوم ہو رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ والا عقیدہ ہے، یعنی ادب۔ ہم جو اہل سنت الجماعت کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ بھئی بخاری کے ذریعے بعض احادیث کو لا کے پیش کرتے، دیکھیے یہ ہے امام بخاری کا عقیدہ کیا دے رہے ہیں بھئی، شان رسالت کے متعلق آپ کا موقف کیا ہے؟ بخاری اس طرح پڑھنی چاہیے کہ امام بخاری عقیدہ کیا دینا چاہ رہے ہیں
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اس سے واضح ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ سچے عاشق رسول تھے، اور ادب اور تعظیم کو آپ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس احادیث سے معلوم ہو رہا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترتیب ہے، بار بار یہ جو حدیثیں آپ لا رہے ہیں، تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف واضح ہوتا ہے کہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد ادب پر ہے۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دو، مولا کائنات کو حکم دی، لیکن چونکہ اس کو مٹانا ادب کے خلاف تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نام کو نہیں مٹایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے نزدیک ادب حکم پر مقدم ہے۔ اور حدیث میں حضرت عمر نے آپ کی محبت اور بیماری میں آپ کو زحمت سے بچانے کے لیے آپ کے حکم کو مؤخر کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے خود نماز پڑھا دی تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرمانے سے پہلے جب آپ بہت بیمار ہو گئے تھے تو کچھ لوگوں سے آپ فرمائیں کہ دوات اور قلم لے کے آؤ، کچھ میں تمہارے لیے لکھ دوں، کچھ وصیت نامہ آپ لکھنے والے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مت دو یہ چیز، ادب کے خاطر، یعنی کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی تکلیف میں ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، حضور الفاظ ادا کرنے میں حضور کو تکلیف ہوں گی، لہذا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کو تکلیف نہ دی جائے۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ حالت نماز میں بھی نبی کی تعظیم کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اب آپ دیکھیے بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں جب زیارت کا موقع ہوتا ہے مدینہ منورہ میں، دعا کی جب بات آتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قبلے کی طرف رخ کرنا ہے یا حضور کے مزار کی طرف۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رخ حضور کی طرف، کیونکہ جس طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اسی طرف اللہ کے انوار و تجلیات اور رحمتوں کا مرکز ہے حضور کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہر اعتبار سے گفتگو میں ہو حضور کی ذات، جب حضور کا نام آ جائے تو نام پاک بھی اگر لے رہے ہیں تو اس وقت پورے ادب و احترام کے ساتھ تعظیم کے الفاظ استعمال کریں۔ نبی کی سیرت بھی اگر بیان کریں تو عام لوگوں کے حالاتی زندگی جیسے بیان کرتے ہیں اس انداز میں نہیں، سیرت ایسے بیان کریں کہ نبی کا مقام تمام انبیاء کے مقام سے اعلیٰ معلوم۔ ایسی چیزیں بیان کرنا جو جنرل ہے یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو بعض لوگ ادب کا خیال نہیں رکھتے، تو ان کو چاہیے کہ نبی کا ادب یہ فرض ہے، اولین فرائض میں سے ہے نبی کا ادب۔ نبی کی کسی نسبت کو معمولی نہ سمجھیں، ہر نسبت کو بے مثال سمجھیں، موئے مبارک کی تعظیم کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارکہ ہو یا آثار شریفہ ہو، تمام نسبتوں کا احترام، حتیٰ کہ آپ کے شہر کی کسی چیز کو بھی برا بھلا نہ کہیں، وہاں کے لوگوں کو برا بھلا نہ کہیں، آپ کے اہل خاندان کو برا بھلا نہ کہیں، آپ کے رشتہ داروں کو برا بھلا نہ کہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں سے محبت کرتے تھے ان سے بھی ہم محبت کریں، یہ پورے چیزیں ایمان اور عقیدے میں داخل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا استووا فی القراءۃ فلیؤمہم اکبرہم۔ یہ بیان ہے کہ جب تمام لوگ قراءت میں برابر ہوں تو جو ان میں بڑی عمر کا ہو وہ نماز پڑھائیں، یعنی مثال کے طور پر مسجد میں تمام حفاظ ہیں، علماء ہیں، تو اب نماز کے لیے کون آگے بڑھے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ جو ان میں بڑی عمر کے ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو عالم، جو زیادہ علم والے، تمام لوگ زیادہ علم والے اگر ہیں، علم میں سب برابر ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ عمر کے اعتبار سے جو بڑی عمر کے ہیں وہ امامت کے زیادہ حقدار ہوں گے۔ حدیث نمبر 685۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابۃ عن مالک بن الحویرث
قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سلیمان بن حرب نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم کو حماد بن زید نے ایوب سے یہ حدیث بیان کی، وہ ابو قلابہ سے، وہ مالک بن حویرث سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، وَنَحْنُ شَبَابَةٌ، جبکہ ہم نوجوان تھے، ہم آپ کے پاس تقریباً 20 راتیں ٹھہرے، قیام کیے رہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت مہربان تھے، رحیم تھے۔ بس آپ نے فرمایا اگر تم اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کو تعلیم دو اور ان کو حکم دو کہ وہ اس طرح نماز پڑھیں، اس وقت میں اور اس وقت میں اور اس وقت میں، بس جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو تم میں سے بڑی عمر کا ہو وہ نماز پڑھائے۔ باب اذا زار الامام قوما فامهم، جب امام کچھ لوگوں کی زیارت کرے پھر ان کو نماز پڑھائے۔ زیارت سے مراد یہ زیارت نہیں ہوتی، ہمارے پاس زیارت کا لفظ جو ہے عرف عام میں ہندوستان وغیرہ میں یعنی قبروں کی زیارت کے لیے ایسا استعمال کرے۔ زیارت کے معنی وزٹنگ کے آتے ہیں، ملاقات کرنا، کسی کے پاس گئے ملاقات کی۔ باب اذا زار الامام، جب امام کسی قوم سے ملاقات کرے، کسی قوم کے پاس جائیں پھر ان کو نماز پڑھائے۔ حدیث نمبر 686، حدثنا معاذ بن انس قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الانصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو معاذ بن اسد نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم کو عبداللہ نے ہم کو خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو معمر نے زہری سے خبر دی، قال انہوں نے کہا مجھ کو محمود بن ربیع نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں عتبان بن مالک الانصاری کو یہ کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اجازت طلب کیے، فأذنت له، تو میں حضور کو اجازت دیا، یعنی کسی کے گھر اگر جائیں تو اجازت لے کے جانا چاہیے، آداب بتا رہے ہیں۔ فقال، تو حضور نے فرمایا أين تحب أن أصلي من بيتك، کہ میں تمہارے گھر میں کس جگہ نماز پڑھوں، کس جگہ تم نماز پڑھنے کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں، تو میں آپ کے لیے اشارہ کیا اس جگہ کی طرف جس کو میں پسند کرتا ہوں، ایک جگہ آپ منتخب کرنا چاہ رہے تھے نماز کے لیے۔ فقام، تو حضور کھڑے ہو گئے، وصففنا خلفہ، اور ہم حضور کے پیچھے صف بنا لی، ثم سلم، نماز پڑھا کے پھر آپ سلام پھیر دیے، ہم بھی سلام پھیر۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ بزرگان دین صالحین کو اپنے گھروں میں بلا کے ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا یہ بھی صحابہ کی سنت رہی، نیک لوگ، یعنی صحابی کا عقیدہ دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا کے عقیدہ دے رہے ہیں، استبراق کا عقیدہ دے رہے ہیں۔ استبراق یعنی اللہ والوں کے قدم سے برکتیں حاصل ہوتی، صحابی چاہتے تو، نابینا صحابی تھے یا کوئی معذور صحابی تھے، مسجد کو آنا ان کے لیے بارشوں میں ذرا مشکل تھا، تو حضور کے سامنے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ آگے ایک جگہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اس جگہ کو میں مصلی بنا لوں گا۔ آپ دیکھیے صحابی اگر چاہتے تو ڈائریکٹ بھی اپنے گھر میں نماز پڑھنا شروع کر سکتے تھے، لیکن حضور کو بلا رہے ہیں، حضور کو دعوت دے رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر اس جگہ پہ جہاں حضور نماز پڑھے وہاں پہ آپ زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ برکتیں جو مسجد میں حضور کے پیچھے جا کے پڑھنے میں جو برکتیں ہیں، وہ برکت اپنے گھر میں حاصل کرنے کے لیے صحابی حضور کو دعوت دیں۔
تو صحابی کا عقیدہ کیا تھا؟ نماز تو نماز ہے، لیکن حضور جب کسی جگہ نماز پڑھیں گے تو قیامت تک وہاں پر برکتوں کا نزول ہو، وہ رحمتیں، وہ سعادتیں ملیں گی۔ تو صحابی کا عقیدہ تھا، حضور منع نہیں فرمائے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اتبان بن مالک تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ تو اب دیکھیے بعض لوگ جیسا بولتے ہیں بھئی اولیاء اللہ کے پاس جانے سے کیا ملتا؟ اولیاء اللہ غارات میں جہاں بیٹھ کر نماز پڑھیں وہاں پر آج بھی رحمتیں نازل ہوتی، جیسے اس حدیث سے ثابت ہے۔ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ نماز پڑھیں آخری سانس تک آپ اسی جگہ پر نماز پڑھتے رہیں۔ تو امام بخاری کا عقیدہ اس سے معلوم ہو رہا ہے۔ اب اسی لیے دیکھیے ہم اہل سنت الجماعت جب ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں تو ریاض الصالحین، ریاض الجنہ، وہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اور حضور کا جہاں مصلی ہے وہاں پر بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ حصول برکت کے لیے۔ تو اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استبراء کا عقیدہ دے رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ نماز آپ ادا فرمائیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ استبراق یعنی برکت، حصول برکت، یعنی حضور کے قدم مبارک جس گھر میں پڑ جائیں، جس جگہ حضور تشریف لے جائیں یا جس جگہ بیٹھیں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو اس حدیث سے عقیدہ ثابت ہوا کہ بھئی جس جگہ ایک مرتبہ قدم رکھے وہاں پہ برکتوں کا یہ عالم ہے، تو جس جگہ 1400 سال سے آرام فرماؤں وہاں پہ برکتوں کا عالم کیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے بعض علماء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کو کعبۃ اللہ سے افضل قرار دیتے ہیں، یعنی وہ مٹی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو چوم رہی ہے، حضور کے قدموں کو بوسہ دے رہی ہے، وہ عرش سے بھی افضل، کعبۃ اللہ سے افضل ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ صالحین سے ہم برکتیں حاصل کریں، اللہ والوں کے پاس جائیں، اللہ والوں سے ملاقات کریں، ان کی صحبت میں رہیں۔ تو اس حدیث میں استبراق کا عقیدہ دیا جا رہا ہے۔ باب اذا جعل الامام لیؤتم به، انما جعل الامام لیؤتم به، یہ بیان ہے کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی توفی فیہ بالناس وهو جالس، اور جس بیماری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پاک ہوا اس میں آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی، یعنی مجبوری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں۔ وقال ابن مسعود اذا رفع قبل الامام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الامام، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب کوئی شخص امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لے تو اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر میں امام نے سر اٹھایا ہے، پھر امام کی اتباع کرے۔ یعنی امام سے پہلے سر اٹھا لی سجدے سے، امام صاحب ابھی نہیں، تو کچھ دیر رک جائے امام صاحب کے، پھر سجدے سے سر اٹھانے تک، پھر دوسرے سجدے میں جائے۔ یعنی امام صاحب ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھائے، پہلے سجدے میں مثال کے طور پر، اور مقتدی غفلت سے یہ سمجھا کہ بھئی امام صاحب سجدے سے سر اٹھا لیے تو پھر سجدے میں نہیں جانا، دوسرا سجدہ ہو جاتا اس کو۔ اچھا اتنی دیر ٹھہرنا کہ امام صاحب سجدے سے سر اٹھائیں، پھر جلسے میں بیٹھے، پھر جب دوسری مرتبہ امام صاحب سجدے میں جائے تو اس کے بعد ان کے پیچھے سجدے میں جائے۔ یہ اہم نقطہ ہے، اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے۔ ابو حیان الاشجعی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رکوع اور سجدے میں اپنے اماموں پر سبقت نہ کرو، یعنی امام سے پہلے رکوع میں نہیں جانا، امام سے پہلے سجدے میں نہیں جانا، اور جب تم میں سے کوئی شخص اپنا سر اٹھا لے اور امام ابھی سجدے میں ہو تو وہ سجدہ کرے، اور اتنی دیر ٹھہرے کہ جتنی دیر اس نے امام پر سبقت کی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے امامت کا جو مسئلہ ہے، آپ دیکھیے امامت مقتدی جو ہے امام سے آگے نہیں بڑھ سکتا،
4 رکعت یا 5 رکعت یا 4 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت کی جو نماز ہے، 5 رکعت کی تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس میں ذہن میں رکھیے جب امام بنا لیے کسی کو تو امام کے آگے نہیں بڑھ سکتے، امام کے تابع رہنا ہے، امام کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، امام کے برابر آ گئے تو نماز فاسد ہے۔ تو اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، عارضی طور پہ ہم جس کو امام بنا لیے اتنی دیر تک امام کے خلاف نہیں جا سکتے، امام کے برابر نہیں ہو سکتے، امام سے پہلے نہیں رکوع سجدے میں نہیں جا سکتے۔ تو جس ذات کو ہم ہمیشہ کے لیے اپنے ایمان کا امام بنا دی، اپنے دین کا امام بنا لیے، ذات مصطفیٰ کو، تو ان کے بارے میں برابری کا کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اہم نقطہ، بے شک۔ وقال الحسن فی من یرکع مع الامام رکعتین ولا یقدر علی السجود یسجد للرکعۃ الاخرہ سجدتین ثم یقضی الرکعۃ الاولی بسجودها وفی من نسی سجدۃ حتی قام یسجد۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو شخص امام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے اور سجدے پر قادر نہ ہو، قادر یعنی سجدہ نہیں کر سکتا، جھک نہیں سکتا، تو وہ آخری رکعت میں 2 سجدے کرے، پھر پہلی رکعت کو اس کے سجدے کے ساتھ قضا کرے۔ اور جو شخص سجدہ کرنا بھول گیا حتیٰ کہ کھڑا ہو گیا تو وہ شخص بھی سجدہ کرے۔ اس کی تشریح ہے کہ امام سعید بن منصور اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن رکوع کرے اور لوگوں کے رش کی وجہ سے سجدے پر قادر نہ ہو، کیا مطلب یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ پبلک ہے، اتنا بڑا ہجوم ہے، پبلک اتنی زیادہ ہے جماعت میں، کبھی ایسا موقع آ گیا کہ مسجد فل ہو گئی ہے اور لوگ ایک صف میں کئی لوگ آ گئے، یعنی سامنے بھی بالکل فاصلہ کم ہے، جو لوگ ٹھہرے ہوئے نا سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کبھی اگر ایسا مرحلہ آ گیا تو جب کیا کرنا چاہیے، وہ رنگے جو شخص جمعہ کے دن رکوع کرے اور لوگوں کے رش کی وجہ سے سجدے پر قادر نہ ہو، سجدہ کرنے جگہ ہی نہیں ہے، سامنے بھی لوگ ٹھہرے ہوئے، تو جب وہ نماز سے فارغ ہو، نماز جب مکمل ہو جائے تو پہلی رکعت کے 2 سجدے کر لے، سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کیا کریں گا، پہلی رکعت کے 2 سجدے کر لے، پھر کھڑا ہو کر 1 رکعت نماز پڑھے اور 2 سجدے کر لے۔ اچھا، پھر 1 رکعت الگ پڑھے گا؟ ہاں، یعنی اگر دوسری رکعت میں آیا، آخر میں اگر آیا تو۔ حسن بصری نے جمعہ کا ذکر اس لیے کیا کہ اس نماز میں رش بہت ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حسن بصری نے کہا جو شخص نماز کی پہلی رکعت میں سجدہ کرنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے تو وہ اس رکعت کو لغو قرار دیں اور دوبارہ رکعت پڑھیں اور اس میں 2 سجدے کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص 2 رکعت پڑھ رہا ہے، پہلی رکعت میں سجدہ ہی کرنا بھول گیا، سجدہ ہی بھول گیا، سجدہ ہی نہیں کرا، رکوع وغیرہ کر لیا پھر ٹھہر گیا، سجدے میں ہی نہیں گیا، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہ رکعت کو شمار نہ کرے، اس کو شمار نہ کرے، اس کو چھوڑ کر اور مزید 2 رکعت پڑھے، اسی نماز میں پہلی رکعت شمار نہیں ہوں گی۔ اچھا، ان کے پاس یہ ہے معاملہ۔ تو نماز بھی نہیں توڑیں گے مگر آخر میں ایک رکعت اضافہ پڑھ لیں گے۔ ہاں، لیکن احناف کے پاس یہ ہے کہ بھئی اگر سجدہ بھول گیا ہوں، نہیں کرا سجدہ، جیسے پہلی رکعت پہ خالی رکوع کرا، رکوع سے اٹھ گیا، سجدے میں نہیں گیا، 2 سجدے بھی نہیں کرا، تو اب دوسری رکعت میں 4 سجدے کریں گے، 4 سجدے کر کے سجدے سہو کر لیں گے۔ سجدے سہو کیوں کریں گا؟ ترتیب بدل گئی نا بھائی، پہلی رکعت کے سجدے آخر میں کر رہا ہوں، سجدے تو کرا، سجدہ چھوٹا نہیں اس، لیکن ترتیب بدل گئی، آگے پیچھے ہوگا معاملہ، لہذا سجدے سہو کر لیں گا، یہ مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ جی، اب مثال کے طور پہ مفتی صاحب 4 رکعت والی نماز ہے
تو پہلی رکعت میں رکوع کرنے کے بعد وہ کھڑے ہو گیا، قیام میں آ گیا، آنے کے بعد جو ہے پھر دوسری رکعت میں بھی نہیں، تیسری رکعت میں بھی نہیں، چوتھی رکعت میں اگر وہ پہلی رکعت کے 2 سجدے چوتھی رکعت میں کر رہا ہے تب بھی ویسا کرنا جائز ہوگا؟ ہو جائز ہوگا، سلام پھیرنے سے پہلے، یعنی دونوں طرف سلام پھیرنے سے پہلے اگر اس کو یاد آ گیا اور وہ 2 سجدے کر لیا، اس کے بعد سجدے سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس سے زیادہ مکمل بیان کیا ہے کہ جو شخص نماز کی پہلی رکعت میں ایک سجدہ کرنا بھول جائے اور اس کو یاد نہ آئے حتیٰ کہ آخری رکعت آ جائے تو وہ اس رکعت میں 3 سجدے کر لے۔ یعنی کوئی شخص پہلی رکعت میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا، سمجھے مثال کے طور پہلی رکعت میں 1 سجدہ کرا، دوسرا نہیں کرا، اٹھ گیا تھا۔ پہلی رکعت میں پہلا سجدہ جب کیا، سجدے سے سر اٹھا کے سیدھا ٹھہر گیا، قیام میں آ گیا، دوسرا سجدہ نہیں کرا۔ دوسری رکعت میں یاد آ گیا اس کو تو دوسری رکعت میں 3 سجدے کریں گا، 2 سجدے تو دوسری رکعت کے، تیسرا جو سجدہ ہے پہلی رکعت میں جو 1 چھوڑ دیا تھا وہ ہوگا، اس کے بعد سجدہ سہو کر لینا، نماز مکمل ہو جائے گی۔ نہیں اگر ان بھول گیا، وہ سجدہ کرا ہی نہیں، پہلی رکعت میں 1 ہی سجدہ کرا، دوسری رکعت میں 2 سجدے کرا، پھر سلام پھیر دیا دونوں طرف، تو اس کی نماز فاسد ہوگی۔ کیوں؟ فرض چھوٹ گیا نا، فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی، واجب اگر چھوٹ گیا، سجدہ سہو کر لیا تو نماز ادا ہو جائیں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی سورہ فاتحہ پڑھا، ضم سورہ نہیں پڑھا، فرض نماز کی پہلی رکعت میں، سمجھے بعد میں اس کو یاد آیا، سجدہ سہو کر لیے تو کافی ہے اس کو۔ یہ مسئلے کو ذہن میں رکھیے، اہم مسئلہ ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس سے زیادہ مکمل تفصیل بیان کی ہے کہ جو شخص نماز کی پہلی رکعت میں 1 سجدہ کرنا بھول جائے اور اس کو یاد نہ آئے حتیٰ کہ آخری رکعت آ جائے تو وہ اس رکعت میں 3 سجدے کر لے، اور اگر اس کو سلام سے پہلے یاد آ جائے تو وہ 1 سجدہ کر لے، اور اگر اس کو مکمل نماز کے بعد یاد آئے تو دوبارہ نماز پڑھے۔ کیا مطلب؟ اس مسئلے کی 3 صورتیں بیان کریں کہ کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھا یا کتنے بھی رکعت سمجھے، 2 رکعت، پہلی رکعت میں 1 سجدہ ہی کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے ٹھہر گیا، تو اب اس کے کئی صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بھئی دوسری رکعت میں جب وہ سجدے میں گیا تو اس کو یاد آ گیا کہ بھئی پہلی رکعت میں 1 ہی سجدہ کرا تھا، تو کنٹینیو 3 سجدے کر لیں گے انہوں دوسری رکعت میں، پھر سجدے سہو کر لیں گا، اس کی نماز مکمل ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 1 سجدہ کرا، دوسرا نہیں کرا تھا، دوسری رکعت میں 2 سجدے کرا، اس کو یاد نہیں آیا، تشہد میں بیٹھ گیا، تشہد میں بیٹھنے کے بعد یاد آیا تو فوراً اور 1 سجدہ کر لینا، کر لیں گے، پھر سجدے سہو کریں گے ہم، تشہد وغیرہ پڑھیں، تشہد بھی پڑھے گا ہو، یعنی سجدے سہو میں تشہد کے بعد ایک طرف سلام پھیر دیں گے تشہد پڑھنے کے بعد، پھر 2 سجدے کریں گے، سجدے سہو کا مطلب بھول کی وجہ سے سجدہ کریں، 2 سجدے کریں گے، پھر آپ تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد قاعدے میں بیٹھیں گے، تشہد پورا پڑھیں گے، درود ابراہیم، پھر دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ اب یہاں پہ اور ایک سوال ہے، بھائی سجدہ سہو ایک غلطی ہوئی تو بھی آپ کو 2 سجدے کرنا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ علماء اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سہو جو ہوتا ہے نماز میں، بھول وغیرہ، یہ شیطان کی وجہ سے، شیطان بہکاتا اس کو، وسوسے ڈالتا، تو شیطان کی سزا کے طور پہ یہ 2 سجدے کر رہے ہیں۔ کیسا؟ شیطان سب سے زیادہ جس چیز سے چڑھتا ہے وہ ہے سجدہ، کیونکہ سجدے کی وجہ سے وہ ملعون ہوا تھا، بھائی سجدے کے انکار کی وجہ سے۔ تو اب یہ نماز میں آپ غور کیجئے، اہم نقطہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ نماز میں رکوع 1 ہے، ہر رکعت میں 1 رکوع ہے، لیکن سجدے 2 ہیں۔ 2 سجدے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ فرشتوں کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیا تھا، شیطان کو بھی حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو فرشتے سجدے میں چلے گئے، پورے فرشتے، شیطان انکار کر دیا، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ ملعون کر دیا، دھتکار دیا، تو اب یہ لوگ سجدے سے اٹھ کے دیکھے تو شیطان ملعون ہو گیا ہے، تو اب وہ لوگ شکرانے کے طور پہ دوسرا سجدہ ادا کیا۔
حدیث نمبر 687 حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت الا تحدثين عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخزب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم صلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخزب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخزب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فأرسل النبي صلى الله لصلاة العشاء الآخرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال له عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر قال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتي فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں احمد بن یونس نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں زائدہ نے حدیث بیان کی موسیٰ بن ابی عائشہ سے, وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے. انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, بس میں نے کہا کہ آپ مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے متعلق حدیث نہیں بیان کریں گی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بوجھل ہو گئی. آپ نے پوچھا آیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں, وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب میں پانی ڈالو. حضرت عائشہ نے بیان کیا ہم نے ایسا کیا, آپ نے اس میں غسل کیا, پھر آپ مشقت سے اٹھنے لگے, پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی, پھر آپ کو ہوش آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ, وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو. آپ ٹب میں بیٹھ گئے, پھر آپ نے غسل کیا, پھر آپ اٹھنے لگے, پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی, غشی طاری ہو گئی, پھر آپ ہوش میں آئے, آپ کو افاقہ ہوا. تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ, وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بس آپ نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو. آپ ٹب میں بیٹھ گئے, پھر آپ نے غسل کیا, پھر آپ اٹھنے لگے تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی, پھر آپ ہوش میں آئے. تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ, وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور اس وقت لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے عشاء کی نماز کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد آیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب یعنی نہایت نرم دل تھے. انہوں نے کہا کہ اے عمر تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ. حضرت عمر نے
ان سے کہا کہ آپ امامت کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر ان دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طبیعت میں افاقہ محسوس کیا، بحالی محسوس کیے، تو آپ ظہر کی نماز کے لیے دو آدمیوں کے درمیان نکلے، روانہ ہوئے۔ ان میں سے ایک حضرت عباس تھے اور حضرت ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے آپ کو دیکھا تھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ پیچھے نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ابوبکر کے پہلو کی طرف بٹھا دو۔ انہوں نے آپ کو حضرت ابوبکر کے پہلو کی طرف بٹھا دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے، اور لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے۔ راوی حدیث عبید اللہ نے کہا کہ پھر میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا کیا میں آپ کو وہ حدیث نہ سناؤں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض کے متعلق بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا سناؤ۔ پھر میں نے ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہوئی حدیث سنائی۔ انہوں نے اس میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کیا سوائے اس کے کہ انہوں نے پوچھا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوسرے شخص کا نام لیا تھا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حدیث نمبر 688۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی، اس وقت آپ بیمار تھے، وہو شاکن، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم رکوع سے سر اٹھاؤ، جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا ولک الحمد، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے سے گر گئے تھے، آپ کا دایاں پہلو زخمی ہو گیا تھا، سو ہم آپ کی عیادت کرنے کے لیے گئے، پھر نماز کا وقت آ گیا تو آپ نے ہم کو بیٹھ کر نماز پڑھائی، لہذا ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز ادا کر لی تو آپ نے فرمایا امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، جب وہ سجدے سے سر اٹھائے تو تم بھی سجدے سے سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اب اس حدیث کے متعلق ائمہ کا اختلاف ہے کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدیوں کے لیے کیا حکم ہے، کہ کیا وہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھے یا کھڑے ہو کر نماز پڑھے؟ اس میں مختلف فقہا کے الگ الگ اقوال ہیں۔ علامہ یحییٰ بن شرف النووی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام اوزاعی نے اس حدیث کے ظاہر کے مطابق کہا ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو لوگ بھی اس کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھیں، خواہ ان کو کوئی عذر ہو یا نہ ہو۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں یہ کہا ہے کہ جو شخص کھڑے ہونے پر قادر ہو اس کی نماز اس شخص کے پیچھے جائز نہیں جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو، خواہ مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھے یا کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور جمہور متقدمین نے یہ کہا ہے کہ جو شخص کھڑے ہونے پر قادر ہو اس کی نماز بیٹھنے والے کے پیچھے صرف اس صورت میں جائز ہے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ ان کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مرض وفات میں بیٹھ کر نماز پڑھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اگرچہ بعض علماء کا الزام ہے کہ امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اقتداء کر رہے تھے، لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی امام تھے، اور امام مسلم نے اس باب کی بات صراحتاً اس حدیث کا ذکر کیا ہے، اور امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر آپ کی اقتداء کر رہے تھے، اور لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مرض الوصال، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرمانے سے پہلے چند دن بیمار ہو گئے تھے، تو اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصلی پر تھے اور آپ بھی چند نمازوں میں وہاں پر پہنچ کر نماز پڑھے، تو کیا آپ امام تھے ان نمازوں میں یا مقتدی تھے؟ اس کے متعلق حدیثیں لا رہے ہیں کہ مرض الوفات میں جو نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تھی اس میں آپ کے امام ہونے پر دلائل۔ امام جعفر احمد بن محمد الطحاوی الحنفی المصری لکھتے ہیں کہ حضرت اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے، اور یہ امام کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دائیں جانب بیٹھتے، بس جب آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب بیٹھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دائیں جانب تھے، تو اس میں یہ دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی تھے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نے جس جگہ قرات ختم کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے قرات شروع کی۔ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات منقطع کر دی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قرات شروع کر دی، اور یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے امام ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اگر آپ امام نہ ہوتے تو آپ قرات نہ کرتے، کیونکہ یہ وہ نماز تھی جس میں جہراً قرات کی جاتی تھی، اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات کہاں ختم کی، اور نہ حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو اس کا علم ہوتا، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جہری نماز تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں جہراً قرات کی تھی، اور تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اس نماز میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہی امام تھے۔ نظر صحیح کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر مقتدی کو عذر نہ ہو تو اس سے قیام ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ جب مقتدی امام کی نماز میں داخل ہو تو جو چیز مقتدی پر فرض ہو وہ امام کی نماز میں داخل ہونے سے اس سے ساقط نہیں ہوتی۔ مثلا مقیم ظہر کی نماز مسافر امام کی اقتداء میں پڑھے تو اس پر 4 رکعت نماز پڑھنا فرض ہے، اور مسافر امام 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیر دیتا ہے،
اور اس کی اقتداء کرنے سے مقیم پر یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بھی 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں، بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ 2 رکعت نماز اور پڑھے، اور اس پر جو 4 رکعت نماز ظہر فرض تھی اس کو پورا کرے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ مقتدی پر جو چیز فرض ہے وہ امام کی اقتداء کرنے کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتی۔ پس جو مقتدی تندرست ہو اس پر نماز میں قیام فرض ہے، اور بیمار امام جو قیام پر قادر نہ ہو اس کی اقتداء کرنے کی وجہ سے تندرست مقتدی سے نماز میں قیام ساقط نہیں ہوگا۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے اور آپ قیام پر قادر نہ تھے، تو آپ کی اقتداء کرنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نمازیوں سے قیام ساقط نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی نمازیوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ تو اس حدیث سے واضح ہوا مسئلہ یہ کہ اگر امام بیمار ہو، قیام پر قادر نہ ہو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا، تو امام تو بیٹھ کر ہی نماز پڑھائے گا، لیکن جو مقتدی جو پیچھے جو لوگ ہیں وہ اگر تندرست ہے، ٹھہر سکتے ہیں، تو ان پر قیام فرض ہوگا، ان کے لیے کھڑا ہونا لازم ہوگا۔ اس قاعدے پر سب کا اتفاق ہے کہ جب مقتدی امام کی نماز میں داخل ہو تو جو چیز اس پر پہلے سے فرض نہ ہو، تو امام کی نماز میں داخل ہونے سے وہ چیز اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ جیسے مسافر مثلا مقیم کی اقتداء میں ظہر کی نماز پڑھے تو پہلے اس پر 4 رکعت نماز پڑھنی فرض نہیں تھی، مگر اب مقیم امام کی اقتداء کرنے کی وجہ سے اس پر بھی 4 رکعت پڑھنا فرض ہو گیا۔ اس طرح جو چیز اس پر پہلے فرض تھی، اب امام کی اقتداء کی وجہ سے اقتداء سے وہ فرض اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ مثلا مقیم نے مسافر امام کی اقتداء میں ظہر کی نماز پڑھی تو پہلے اس پر 4 رکعت نماز فرض تھی، اور مسافر امام نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، تو مقیم مقتدی سے 2 رکعت پڑھنے کی فرضیت ساقط نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جب صحت مند شخص بیمار کی اقتداء میں نماز پڑھے گا تو امام کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی وجہ سے صحت مند شخص سے قیام کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 659 حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسا فسرع عنہ فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال انما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمع. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ابن شہاب سے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ اس گھوڑے سے گر گئے اور آپ کی دائیں جانب زخمی ہوگی، یعنی دائیں جانب کا حصہ آپ کا زخمی ہو گیا، تو آپ نے نمازوں میں سے کوئی نماز بیٹھ کر پڑھی، لہذا ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا امام صرف اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، پس جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو،
اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی رکوع سے سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حمیدی نے بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، آپ کا یہ ارشاد آپ کے مرض قدیم کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور آپ نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، اور ہمیشہ آخری حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، اور آخری حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہے۔ یعنی یہ دو حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا کر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جب آپ گھوڑے سے آپ زمین پر گر گئے تھے، آپ زخمی ہو گئے تو کھڑے ہونے کی آپ کے اندر استطاعت نہیں تھی، تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھائیں، صحابہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے، عیادت کے لیے، نماز کا وقت ہوا تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھائیں، تو صحابہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، تو آپ نے اس کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ امام کی اقتداء کرو، امام اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، بیٹھ کر پڑھے امام تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، امام جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو، امام جب سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، امام اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ ایک حدیث یہ ہے، اور دوسری حدیث میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری آپ کا جو عمل رہا کہ آپ مرض الوفات میں جب بیمار ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب آپ بیٹھ گئے، تو اس میں علماء فرماتے ہیں، بعض علماء کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر نماز پڑھائیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکبر بن گئے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام صحابہ حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، تو حضور کا یہ آخری عمل ہے۔ پہلی حدیث سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر نماز پڑھائے اور صحابہ کو یہ فرمائیں کہ تم بیٹھ کر نماز پڑھو، تو پہلے کا عمل ہے وہ حکم منسوخ ہو گیا، آخری جو عمل ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرمانے سے پہلے جو نماز ادا فرمائیں، آپ بیٹھ کر امامت فرمائیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جو حضور کی اقتداء کر رہے تھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اور حضور ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائیں تو پیچھے جو مقتدی اگر ہیں تو وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ قیام پر قادر ہیں، کھڑے ہو کر وہ پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے بیٹھنا اب جائز نہیں، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ تو اس جملے کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آخری حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری جو عمل تھا کہ آپ مرض الوفات میں امامت فرمائیں، بیٹھ کر نماز پڑھائیں اب، اور آپ کی اقتداء میں جو صحابہ نماز پڑھے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث پر عمل کیا جائے گا، یہ حدیث ناسخ ہے، اور پہلی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے۔ باب متى يسجد من خلف الامام قال انس فاذا سجد فاسجدوا، یہ بیان ہے کہ جو لوگ امام کے پیچھے ہیں وہ کب سجدہ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ حدیث نمبر 690 حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی سفیان سے، انہوں نے کہا کہ مجھے ابو اسحاق نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن یزید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی،
اور وہ جھوٹے نہیں تھے. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ فرماتے تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی پشت کو، اپنی پیٹھ کو ٹیڑھا نہ کرتا حتیٰ کہ نہیں جھکاتا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کر لیتے پھر اس کے بعد ہم سجدہ کرتے، یعنی امام کے سجدے میں جانے کے بعد مقتدی سجدے میں جائے. حدثنا ابو نعیم عن سفیان عن ابی اسحاق نحوہ بہذا. اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ نماز کے افعال میں امام کی اتباع کرنا واجب ہے، اور متابعت کا معنی یہ ہے کہ کسی رکن کے امام کے شروع کرنے کے بعد اور اس رکن سے امام کے فارغ ہونے سے پہلے مقتدی اس رکن کو شروع کرے، حتیٰ کہ متابعت کا معنی متحقق ہو، یعنی ثابت ہو پایا جائے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کی طرف دیکھتا رہے حتیٰ کہ اس کو پتہ چل جائے کہ امام ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف کس طرح منتقل ہو رہا ہے. یعنی اس حدیث پاک میں امام کی اتباع کے معنی بتا رہے ہیں کہ امام کی اتباع اس طرح کریں کہ امام کوئی رکن شروع کرنے کے بعد مقتدی اس کو شروع کرے. جیسے جب امام صاحب نماز جب شروع کرے اس کے لیے اللہ اکبر جب کہے ہو ہاتھ باندھ لے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے. جب امام قرات وغیرہ کر لیں مکمل کرنے کے بعد جب رکوع میں جائیں، رکوع ایک رکن ہے، امام رکن میں جانے کے بعد، رکن شروع کرنے کے بعد اور اس کو ختم کرنے سے پہلے مقتدی اس میں داخل ہو جائے. یعنی امام رکوع میں جانے کے بعد رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے مقتدی رکوع میں چلے جائے. پھر امام جب رکوع سے سر اٹھائے اور کھڑا رہیں تو اس کے بعد مقتدی رکوع سے سر اٹھائے. جب امام سجدے میں چلا جائے، پہلا سجدہ چل رہا ہے، سجدے سے بھی سر نہیں اٹھائے امام صاحب، تو مقتدی سجدے میں جائے. یعنی امام ایک رکن میں داخل ہونے کے بعد اس سے فارغ ہونے سے پہلے، اس رکن سے باہر آنے سے پہلے مقتدی اس رکن کو شروع کرے، اس میں داخل ہو. باب اثم من رفع رأسه قبل الامام. حدیث نمبر 691. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. یہ بیان ہے کہ اس شخص کا گناہ جس نے امام سے پہلے سر اٹھا لیا، یعنی امام ابھی رکوع میں ہی ہے، رکوع سے ابھی امام صاحب سر نہیں اٹھائے، لیکن مقتدی اگر سر اٹھا لیا تو اس کا کیا گناہ ہے. اسی طرح امام سجدے سے بھی سر نہیں اٹھایا لیکن مقتدی اٹھا لیا تو اس کا کیا گناہ ہے. بہت بڑی وعید ہے. حدیث نمبر 691. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حجاج بن منہال نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہم کو شعبہ نے محمد بن زیاد سے یہ حدیث بیان کی. محمد بن زیاد نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے سنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص نہیں ڈرتا اس بات سے کہ جب وہ سر اٹھاتا ہے، اپنا سر اٹھاتا ہے امام سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر بنا دے گا. اللہ، کتنی بڑی وعید ہے کہ امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں سر نہ اٹھائے. امام صاحب سر اٹھانے کے بعد مقتدی سر اٹھائیں گے. امام صاحب ابھی رکوع میں ہی ہے، مقتدی اگر سر اٹھا رہا ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس پر اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گدھا بنا دیں گا. اب حقیقی معنی آپ بولیں گے کئی لوگ کر رہے ہیں ایسا، کچھ ہو رہا کیا؟ معنوی معنی مراد لیتے ہیں، یعنی اس کی عقل، جیسا کہ کہتے ہیں کوئی بے عقل آدمی ہے، گدھا ہے. معنی یہ ہے کہ بھئی حقیقت میں مجسم گدھا نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ بھئی بیوقوف ہے، نادان ہے، عقل نہیں ہے، یہ معنی ہو جاتا ہے. یعنی وہ عقل سے محروم ہو جائیں گا معنی میں. اللہ اکبر. آپ دیکھیے جو شخص اپنے امام سے پہلے کوئی عمل کر رہا ہے تو حضور فرمائے وہ بے عقل بیوقوف ہے.
تو اب آپ غور کیجئے، جو اپنے امام کی اتباع میں آداب کو بجا نہیں لا رہا، یعنی امام سے پہلے رکوع کر رہا، امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا رہا، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا رہا ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کا سر گدھے کا سر ہو جائے گا. یا یہ فرما رہے ہیں کہ او یجعل اللہ صورتہ، یا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ گدھے کی طرح بنا دیں گے. یعنی وعید ہے. آپ دیکھیے امام کا کیا مقام ہے اور امامت کیا ہے. دیکھیے ایک امام کے خلاف اگر کوئی چلے آئے، اس کی اتباع کو ترک کر دے، اس کا یہ انجام ہے. جو حضور کی اتباع کو چھوڑ دیں گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو امام اکبر کہہ سکتے ہیں ہم، جو امام الانبیاء ہیں، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ غور کیجیے. یعنی نماز میں آداب بتا رہے ہیں کہ امام سے آگے نہیں بڑھنا ہے. کوئی امام سے آگے بڑھ گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ حضور فرماتے. اب جو لوگ حضور سے آگے بڑھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ بھی عقل سے محروم ہیں. بے شک، بے شک. تو یہ عقیدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم کو دے رہے ہیں. غور و فکر کرنا ہے بھائی. حدیث میں، حدیث پاک جو بیان کی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بظاہر ایک چیز آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھائی کوئی یہ آدمی امام سے پہلے اگر سجدے سے سر اٹھا رہا ہے یا رکوع سے، بھائی بظاہر دیکھنے میں بھائی وہ بھی نماز ہی ادا کر رہا ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ جب آپ ایک کو امام مان لیے تو اب مکمل اس کی اتباع کرنا ہے. چاہے وہ کتنی بھی دیر سجدے میں رہے، چاہے وہ کتنی بھی دیر رکوع میں رہے، آپ اس سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتے. امام کی اتباع میں سر جھکا دیے تو جب تک امام سر نہ اٹھائے کوئی دوسرا سر نہیں اٹھا سکتا. شان امامت دیکھیے. اب امامت کتنا بڑا منصب ہے. چاہے امام کیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی اقتداء، اس کی اتباع لازم ہے جب آپ اس کے پیچھے نماز شروع کریں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اتباع کی بڑی اہمیت ہے کسی کو اگر فالو کر رہے ہیں. اس حدیث سے امت مسلمہ کو یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنا امام بنا لیے تو آپ اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا. جس طرح نماز کے لیے ایک امام بنا رہے ہیں تو دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی کسی کو اپنا امام بنائیں، جس کو ہم قائد کہتے ہیں یا خلیفہ کہتے ہیں، تو اس کی بھی پوری اتباع کرنا ہے. اب یہاں پر اس حدیث کی تشریح میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. بتا رہے ہیں کہ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے. اس حدیث میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت بنا دے گا. علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں گدھے کے سر یا گدھے کی صورت سے مجازاً یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انتہائی بیوقوف بنا دے، یعنی عقل اس کی معزول ہو جائیں گی. تھوڑی دیر کے لیے امام کی خلاف ورزی کرا تو اس کا کیا انجام رہا. اب بعض لوگ تو ایسے زندگی بھر ائمہ کے خلاف رہتے لوگ، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اس امت میں مسخ کا وقوع نہیں ہوگا. حدیث پاک میں کہ اس امت کے چہروں کو اللہ تعالیٰ مسخ نہیں کریں گے. جیسا بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ بندر بنا دیا تھا، امت محمدیہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا، کیونکہ جو نبی کا غلام اور عاشق ہے، نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری عذابوں سے بچا لیا. دیکھیے نبی کی رحمت. اب یہاں پہ معنوی معنی مراد لیے گئے، یعنی وہ بیوقوف ہو جائے گا، یعنی اس کی عقل کام نہیں کریں گے. اللہ اکبر. نماز کا کتنا بڑا احترام ہے، امامت کتنی اہم چیز ہے. دیکھیے قاضی ابو بکر ابن عربی نے کہا اس امت میں گدھے کی صورت میں مسخ ہونے کا وجود نہیں ہے، کیونکہ یہ امت مسخ سے مأمون اور محفوظ ہے. اور گدھے کی صورت میں مسخ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص میں بصیرت کم ہوگی، سمجھداری نہیں ہوگی، حالات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، عناد زیادہ ہوگا. اور لیکن ان علماء کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ امت مسخ سے مأمون اور محفوظ ہے، کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ امت کے اخیر میں مسخ کا وقوع بھی ہوگا. بعض احادیث میں ہوگا نا، قیامت کے قریب مسخ ہوگا، خسف ہوگا، زمین میں دھسا دیے جائیں گے. اب کیا ہے اور تشریح کی جا رہی ہے. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب
کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت 15 کام کریں گی تو اس پر عذاب کا نزول حلال ہو جائے گا۔ عذاب کا نزول یعنی جائز ہو جائے گا عذاب کا آنا ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے کام ہیں، تو آپ نے فرمایا جب مال غنیمت ذاتی دولت بنا لی جائیں گی، مال غنیمت آ رہا تو اپنے ذاتی اخراجات پہ خرچ کر رہا ہے، اور امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا، اور زکوٰۃ کو جرمانہ بنا لیا جائے گا۔ جیسا پولیس وغیرہ یا کہیں اگر جرمانے وغیرہ لگائے تو دینے کے لیے لوگ کیسا ایک بوجھ بار محسوس کرتے، چالانات وغیرہ یا جرمانے، تو زکوٰۃ کو ایسی سمجھیں گے، لوگ نکالیں گے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کوئی شخص اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اور دوست کے ساتھ نیکی کرے، اور والد کے ساتھ بدی کرے، یعنی والدین کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں ہے، دوستوں پہ لٹا رہے ہیں، والدین کے ساتھ بالکل بے رخی اختیار کی جائے گی، اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی۔ آوازیں اس سے مراد دینی باتوں میں نہیں بھائی، دنیاوی باتوں میں، لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور قوم کا سردار لیڈر جو بھی ہوں گا نا، ذلیل ترین شخص ہوں گا، رذیل یعنی انتہائی بدماش، انتہائی بدبخت ہوں گا، اور کسی شخص کے شر کے خوف سے اس کی عزت کی جائیں گی۔ لوگ جو عزت کریں گے بڑے لوگوں کی، اس کی شرافت یا دیانت یا امانت یا شرافت کی وجہ سے نہیں، نیکی یا دینداری کی وجہ سے، اس کے شر کی وجہ سے بھائی نقصان پہنچائیں گے، کہاں لگا لیتے اس کو۔ یعنی جیسے غنڈوں اور بدماشوں کے لوگ جیسا عزت کرتے ہیں ڈر کے، ویسا وہ ماحول ہو جائیں گے، اور شرابیں پی جائیں گی، اور ریشم پہنا جائے، اور گالیاں اور گانے والیاں رکھی جائیں، ناچ گانے عام ہوں گے، اور آلات غنا میوزک وغیرہ جو ہے نا استعمال کریں گے، اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، برا بھلا بولیں گے، انہوں ایسے تھے بولیں گے۔ بس تم اس وقت سرخ آندھیوں کا، یعنی لال جو ہوا ہے نا، اس وقت تم سرخ آندھیوں کا اور زمین میں دھسنے کا اور صورتوں کے مسخ ہونے کا انتظار کرو۔ ایک حدیث میں تو آیا کہ نہیں ہوں گا مسخ، ایک حدیث میں آ رہا کہ ہوں گا، تو مراد یہ ہے کہ مجموعی پوری امت ایک ساتھ مسخ نہیں ہوں گی بھائی۔ چند جو اشرار ہے بدماش قسم کے لیے لوگ ہیں جو حد سے زیادہ گناہ کر لیے، اللہ تعالیٰ ان کو مسخ کر دیں گے، لیکن جو اطاعت محمدی میں ان کو مسخ نہیں کیا جائے، چہروں کو بدل دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال غنیمت کو دولت بنا لیا جائے، اور امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے، اور زکوٰۃ کو جرمانہ کہا جائے، اور غیر دین کا علم حاصل کیا جائے، دین کا علم حاصل نہیں کر رہے، دنیا کے ڈگریوں کے لیے لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، اس کو ایک فخر سمجھا جا رہا ہے، دینداری کو، دین کے علم کو اہمیت نہیں دیں گے لوگ۔ کوئی شخص اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اپنے دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور رکھے، مساجد میں آوازوں کا ظہور یعنی بلند ہونا، بعض علماء یہ بولے کہ جیسا موبائل فون ہے آج کے دور میں، مسجدوں میں فونوں کی آوازیں آئیں گی، فون استعمال کریں گے لوگ، یا دنیاوی گفتگو میں آواز جب بلند ہوگی، یہ مراد ہے۔ سب سے بڑے فاسق کو قبیلے کا سردار بنایا جائے، تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا کہ فاسق کا مطلب یعنی قوم کا لیڈر، جتنا پوری قوم میں جو سب سے بدترین آدمی ہوگا اس کو لیڈر بنیں گے لوگ۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا کہ لیڈر ہونا یا سردار بننا کوئی شرافت کی علامت نہیں، لوگ تو عزت کی نظر سے دیکھ رہے، لیکن حدیث میں کیا ہے، اس کے اندر کوئی تقویٰ دینداری نہیں ہے، پھر بھی اس کو لیڈر بنایا جا رہا، تو سمجھ جاؤ کہ عذاب الہی کی نشانی ہے، قوم پر عذاب آئیں گا۔ تو عذاب الہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر جب بنائیں گے، گنہگاروں کو، بدماشوں کو، شرابیوں کو، عذاب الہی مختلف صورتوں میں آتا ہے۔ یہ اپن جو سمجھ رہے نا بیماریوں کا آنا، یہ بھی عذاب الہی ہو سکتا ہے، یہ بھی سبب لوگوں کی نادانی اور انتخاب غلط کر رہے ہیں، اس کا وبال خود لوگوں پہ آ رہا ہو، چاہے مہنگائی کی صورت میں عذاب الہی ہو، یا لاک ڈاؤن یا کوئی اور بیماریوں کی صورت میں۔ سب سے رذیل شخص کو قوم کا سردار بنایا جائے، اور کسی شخص کے شر کے خوف سے اس کی عزت کی جائے،
گانے والیوں کا اور آلات غنا کا ظہور ہو، ناچ گانے والے بہت بڑھ رہے ہیں، اور شرابیں پی جائیں، اور اس امت کے آخری لوگ جب پہلے لوگوں پر لعنت کریں، اس وقت تم سرخ آندھیوں اور زلزلے کا اور زمین میں دھسنے کا اور شخلوں کے مسخ ہونے کا اور سنگ ریزوں کے برسنے کا اور دیگر نشانیوں کا انتظار کرو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔